نفسیات کے مطابق جو عورتیں لمبے بال رکھنے کی شوقین ہوتی ہیں وہ کبھی مرد سے بے وفائی نہیں کرتی۔ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ یاسین کی آخری آیت 11 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے معاملات بے شک ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دل کا سکون، جو دل بے چین ہو وہ جسم بھی تندرست نہیں رہتا، اور دل کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ جن لڑکیوں کو ساس سسر کے ساتھ رہنا نہیں پسند، ان کو چاہیے کہ شوہر کی تلاش بھی یتیم خانوں میں کیا کریں، خاندانوں میں نہیں۔ کسی کو خوشی دینا ایک صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو واپس ضرور ملے گا۔ ایک سوال آپ سے ہے، کیا دل سے اترا ہوا شخص معافی مانگ بھی لے تو پہلے جیسا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ عورت مرد کی امیری یا غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن اگر عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی، پھر لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ مرد کی روک ٹوک عورت کے لیے نعمت، ورنہ عورت اور کٹی پتنگ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مومن پر شراب اور سچے عاشق پر جسم حرام ہے۔ 3 چیزیں اپنی بیوی اور دوستوں سے خفیہ رکھیں: کل آمدنی، اگلا قدم اور جذباتی کمزوریاں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ گھریلو خاتون بے روزگار نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کی سب سے مشکل ذمہ داری سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلے تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ ساری دنیا کو جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ عورت کو کمزور مت سمجھو، وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے اللہ پاک اسے اتنی بار پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھ، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے، آسمان کا حسن تاروں سے ہے اور عورت کا حسن بالوں سے ہے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کو خوش رکھا گویا اس نے اپنے رب کو خوش رکھا۔ لڑکے کتنی بھی کوشش کرنے کے باوجود اپنے شوہر کی ملکہ نہ بننے، مگر ہر غلطی کے بعد بھی اپنے باپ کی شہزادی رہتی ہے۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہی روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک اللہ پاک ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ کیلنڈر ہر دن تاریخ کو بدلتا ہے، لیکن ایک تاریخ ایسی آتی ہے جو کیلنڈر کو بدل دیتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ یہ جو محبت ہے نا، اتنا نازک جذبہ ہے کہ ایک دھاگا کھینچ لیں تو ساری محبت ادھر جاتی ہے۔ دسترخواں پر سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ شوہر کو 3 حالتوں میں کبھی اکیلا مت چھوڑنا: بیماری کی حالت میں، غربت کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں۔
ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ کسی کو پا لینے کے بعد اس کی بے قدری نہ کرو، کیونکہ جس کو آپ نے پایا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طلب میں جیتے جی مر گیا ہو۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا زیادہ ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پہ پلٹ کر آتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ جب آیات حجاب نازل ہوئیں تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین نے کائنات کے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا۔ بات کرتے ہوئے الفاظ میں احتیاط کرتی ہوں، میں لفظوں میں بھی پاکیزگی کا خیال رکھتی ہوں، مجھے کرنی نہیں آتی محبت کی نمائش، بہت سادہ ہوں، سادگی سے پیار کرتی ہوں۔ سخت دل مرد بھی اس وقت عورت کی محبت میں صحرا میں پیاسے مسافر کی طرح تڑپتا ہے جب عورت یہ جان لیتی ہے کہ مرد کو تڑپانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کے وجود کو ایسے نظر انداز کرے جیسے انسان اپنے ناپسندیدہ انسان کو کرتا ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔ اپنے اندر کی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں اندر کی پانی سے ڈوبتی ہیں۔ انسان سے بڑا جادو نہ کوئی تعویذ ہے، نہ کوئی نظر، اس کے رویے کی مٹھاس، لہجے کی نرمی اور الفاظ کی سچائی سب سے گہرا اثر رکھتی ہے کہ چاہے تو ایک مسکراہٹ سے دلوں کو جیت لے اور چاہے تو ایک جملے سے سب کو اجاڑ دے۔ اپنے دلوں کو تھکنے سے بچائیں، کیونکہ پاؤں تھکنے کا علاج مل جائے گا، لیکن دل تھک جائیں تو روح اور جسم دونوں کسی کام کے نہیں رہتے۔ ہر چیز سے مایوس ہو جانا، مگر کبھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ وہ رب ہے جو بندے کو اس وقت بھی نوازتا ہے جب وہ مانگنا بھول جاتا ہے۔ جس عورت کی ایک چیز چھوٹی ہو، مرد نہ اس سے محبت کرتا ہے اور نہ اس کی قدر کرتا ہے، اور وہ ہے عورت کی سوچ۔